بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور 3 دن کے قریب باقی ہیں، ابھی بھی گیا کچھ نہیں ہے۔ اگر جن سے سستی ہو گئی وہ اب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں راغب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان پہ مہربانی فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے بزرگوں سے ایک بات سنی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ شالا بندے دی اخیر چنگی ہووے، کہتے ہیں نا جی، جس بندے کی اخیر اچھی ہو اس بندے پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اسی واسطے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار یہ تمہارے خاتمے پر ہوگا۔ ایک حدیث شریف ہے نا، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ اکثر محدثین نے جب حدیث کی کتاب شروع کی تو سب سے پہلی یہی حدیث لکھی، انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسا اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اور دوسری روایت جو میں نے پڑھی، انما الاعمال بالخواتیم، کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے تم نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے پتہ اس وقت چلے گا جب تم ایمان سلامت لے کے گئے، ٹھیک ہے؟ جب تمہارا ایمان سلامت رہ جائے گا تو تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار اسی ایمان پہ ہوگا، اور اگر ایمان معاذ اللہ کوئی سلامت نہ لے کے جا سکا تو سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ روایات صحیحہ میں ہے کہ ایک شخص جنگ لڑ رہا تھا تو ایک صحابی نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں بندہ ہماری طرف سے لڑ رہا ہے اور بڑی جواں مردی سے لڑ رہا ہے، کیا کافروں کو کاٹ رہا ہے؟ نبی پاک نے ایسے دیکھا، فرمایا جائے گا جہنم میں۔ منافق تھا وہ، منافق۔ جب یہ بات کہی، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی منافقین اور اس کی آیات اور جدائی کا حکم نہیں تھا۔ جب جدا ہو گئے تو پھر یہ سسٹم ختم ہو گیا تھا، پھر صحابہ کرام میں کوئی منافق نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جب تک تھے، جب سورہ توبہ آ گئی اللہ نے ہر چیز کو جدا کر دیا، چونکہ میرے رب نے فرمایا، یہ 4 پارے میں بھی مفہوم موجود ہے، فرما لے یمیز اللہ الخبیث من الطیب، اب ہم نے طیب اور خبیث مال کو جدا کر دیا ہے۔ اس میں حضور کے صحابہ کی طرف تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے، فرمایا کہ اب ان کے اندر کوئی خبیث نہیں رہ سکتا، جو چھپے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے نکال کے حضور کی جماعت کو ستھرا کر دیا ہے۔ اس واسطے کوئی صحابہ پر اپنی زبان کھولنے کی کوشش نہ کرے، اسے پہلے یہ سوچنا پڑے گا، اور اگر کوئی کھولے تو میرے نبی پاک نے فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اگر کوئی میرے صحابہ کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، تو اسے کہا تجھ پر لعنت ہو، اللہ کی بھی، اللہ کے فرشتوں کی بھی، اور سارے جہان کی بھی۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے نا، اس کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں، کسی لعنتی کا چہرہ ہے۔ ہاں، یہ بات کنفرم ہے، اس پر لعنتیں اتنی برستی ہیں۔ اس واسطے بے ادبی میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء ہوں، سب کا ادب کرو، ان سب نے دین کی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ جائے گا جہنم میں، تو وہ صحابی کہتا ہے کہ میں ایک دم پریشان ہو گیا، یار اتنی جواں مردی سے لڑنے والا بھی جہنم میں جائے گا؟ فرما ہوا کیا؟ اس کو ایک زخم آ گیا تو چیخنے لگ پڑا۔ زخم حالانکہ لگ جاتے ہیں، جو میدان میں اترا ہے زخم تو لگے گا، تو اگر لگ گیا ہے تو پھر مسلمان تو برداشت کرتا ہے۔ حضرت علی کو تیر لگ گیا تو آپ نے کھینچتے وقت تکلیف ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا جی ایسے نہیں، جب علی نماز پڑھے گا تو ہم کھینچ لیں گے۔ اتنے انہماک کے اور اتنی محبت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو مطلب زخم تو لگ جاتا ہے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ تماشا بنانا شروع کر دے۔ اس نے نا بڑی عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی، بھاگتا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، آخر کار کیا اس نے اپنی تلوار کے ساتھ خودکشی کی اور مر گیا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس وقت پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو کس امتی کے بارے میں کیسا علم عطا فرمایا۔ لیکن یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ وہ بندہ اتنی جواں مردی سے لڑنے والا، لیکن
اس کا خاتمہ وہ ٹائم دیکھا گیا، انمل اعمال بالخواتیم، فرمایا تمہارے جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہے۔ اس کا خاتمہ صحیح نہ ہو سکا، حضور نے پہلے ہی خبر دے دی، اور یہی بات ہے جس کا خاتمہ اعمال کے اعتبار سے درست ہو وہ کمال کا بندہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک بندہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے لیکن اللہ کی ایسی تدبیر غالب آتی ہے کہ وہ یکدم جہنم میں جا پڑتا ہے، اور ایک بندہ جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر ایسے غالب آتی ہے کہ وہ جنت میں جا پڑتا ہے۔ فرمایا اللہ کے خوف سے ہر دم ڈرتے رہا کرو، اللہ کے خوف سے ہر دم۔ میں ویسے بھی میرا دل افسردہ ہے اور مجھے پتہ بھی صبح 8 بجے چلا ہے، میں صبح 8 بجے پہنچا ہوں۔ یقین کریں مجھے بہت دکھ ہوا کہ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اقدس مدینہ شریف کے اندر کیا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا، اور کس کے لیے؟ وہ جناب شہباز شریف گیا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو اس کے خلاف چور چور کے نعرے لگائے، اور یہ پی ٹی آئی کے کچھ ہوں گے یا خدا بہتر جانے یہ قوم، گندی قوم کہاں سے آئی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ نواز شریف کے خلاف ہیں یا شہباز شریف کے خلاف ہیں یا عمران خان کے وہ پارٹی کے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن مجھے اس بات سے ضرور غرض ہے، اور یہ میں بات نہ کروں تو یہ میرے ایمان کی کمزوری کہلائے گی۔ وہ بات یہ ہے مدینہ شریف وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے بھی اونچا نہیں بول سکتے ہیں۔ ان دنیا کے گندے حکمرانوں نے اپنے ایسے کتے پال رکھے ہیں جنہوں نے مسجدوں کے جو تقدس تھا اس کو بھی پامال کیا۔ پارلیمنٹ کتنا ادارہ اچھا ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا، عدالتوں کو بدنام کیا، فوج رہ گئی تھی اس کو بھی بدنام کر دیا انہوں نے، روضہ رسول رہ گیا تھا وہاں پر جا کر بھی ان بدماشوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہوئی، یہ امت مصطفیٰ کا حال ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد تقریباً 50 سال تک زندہ رہیں۔ آپ تقریباً سمجھ آ رہی؟ تقریباً 50 سال تک، 58 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا، ٹھیک ہے، 48 سال بنتے ہیں آپ کے۔ ان 50 سالوں کے اندر آپ نے ارد گرد کے کسی بھی گھر والے کو ان کے گھر میں دیوار کے اندر کیل ٹھونکنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور آپ فرماتی تھی اپنے گھر میں کوئی چیز بھی رکھنی ہے آرام سے رکھو۔ کیوں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے، یہ جب شور ہوتا ہے تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تھا عقیدہ، یہ تھا ان کا ادب۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے اور اسی طرح مجمع لگا ہوا تھا، 2 شخص بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آپس میں بات کی، جیسے قریب ہو کے بندہ کان میں نہیں کرتا، آپس میں بات کی۔ حضرت فاروق اعظم پیچھے بیٹھے تھے، دیکھ لیا، فرمایا یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور حضور کی نہیں سن رہے۔ آپ نے نا ایک کنکری اٹھائی، کنکری جنوں آپ وٹا کہنے ہیں، ایسے کر کے کنکری آپ نے ماری، ان میں سے ایک کو لگی، اس نے پیچھے دیکھا تو آپ نے فرمایا تو بھی یاد نال علمی لے کے آ۔ آپ مسجد سے باہر لے گئے، آپ نے فرمایا بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ سے نہیں آئے، ہم فلاں بستی سے آج پہلے دن آئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، فرمایا اگر تم کہتے کہ میں مدینے کا ہوں تو میں تمہیں آج سزا دیتا، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، یہاں بیٹھ کے تم اونچی بات بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب۔ لیکن افسوس اور صد افسوس، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے اس تقدس کو پامال کیا گیا، اور کس گندے لیڈر کے لیے؟ اگر وہ عمران خان کے ہی حامی ہیں تو کیا عمران خان اس لائق ہے کہ اس بغیرت کے لیے مدینہ شریف کے اس تقدس کو پامال کیا جائے؟ کیا اوقات ہے اس کی؟ ہے یہ کون؟ کیا اوقات ہے اس کی؟ کمال والی بات ہے، ایک شخص ہی ہے نا، پانی کے گندے قطرے سے پیدا ہونے والا ہی ہے نا، کیا اوقات ہے اس کی؟ لیکن سمجھ نہیں آتی، تم دنیا کے گندے لیڈروں کے بارے میں اتنا آگے نکل گئے، مدینہ شریف کے تقدس کو تم نے پامال کر دیا۔ کیا میسج گیا ہے پاکستان کا پوری دنیا میں؟ بتاؤ نا، کیا عزت رہی ہے؟ کل تک تو تمہارے نعرے لگتے تھے کہ یہ پاکستان والے بہت بڑے عاشق رسول ہیں، تو یہ عاشق رسول ہیں، تمہارے رسول کے لیے تو یہ نہ کر سکے، تم تو اپنے لیڈروں کے لیے کر رہے ہو۔ میں پوچھنا چاہوں گا ان لونڈوں سے، بدماشوں سے، جنہوں نے مدینہ شریف کے اس تقدس کو پامال کیا،
اعتکاف والوں پر کیا گزری ہوگی اور پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں پر کیا گزری ہوگی. تم نے تماشا بنایا ہوا ہے. جس کے خلاف چاہو تم چور چور کے نعرے لگاؤ. بھائی اگر چور ہے ڈاکو ہے پاکستان میں پکڑو لے لو پیسے. ہماری نظر میں تو لگتا ہے شاید ہی کوئی پاک صاف ہوگا. یہ سارے کمیونٹی کی ساری حدوں کو کراس کر گئے. وہ ان کے لیے کوئی دل صاف نہیں رکھتا. کسی بندے کو نہیں پتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور اس سے بدتر یہ بد نصیب قوم ہو چکی ہے جو آج بھی ان کے ساتھ ہے. کبھی وہ اس کے نعرے لے کبھی اس کے. اور یار ہمیں شرم ہی نہیں آتی ہے ایسے بے غیرت بندے کا نعرہ لگانے کے. تو کیا مجھے بتاؤ نا خدا کے بندو تم کیا کر رہے ہو. خود بھی جاگو اور اپنی قوم کو بھی جگاؤ. یہ لوگ اس لائق نہیں رہے کہ تم ان کے نعرے لگاؤ. محمد مصطفیٰ کی ذات یہ ہے کہ تم ان کے نعرے لگاؤ. یقین فرمائیے مجھے اتنی تکلیف ہوئی جب میں نے یہ صبح آ کے سنا. میں نے کہا یار یہ کیا کر دیا ان ظالموں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل انور پر کیا گزر رہی ہوگی. یہ اپنی سیاستیں کھیلتے کھیلتے ہمارے دربار تک آ پہنچے. یقین فرمائیے کوئی بندہ وہاں اونچا بول نہیں سکتا. نبی پاک کے روضہ اقدس جس کے قریب یہ سب طوفان بدتمیزی ہوا کتنی پرسکون جگہ ہے لیکن اس کا تقدس پامال کر دیا گیا. ہیں کون ہے یہ دنیاوی لیڈروں کے لیے یہ میرا لیڈر. میں نے کہا یاد رکھ اگر ان کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو یہ بے غیرت بھی فرعون اور نمرود کے ساتھ جلیں گے. میری بات یاد رکھ لو. اگر ایمان پہ خاتمہ ہوا توبہ نصیب ہو گئی پھر تو ایک الگ بات ہے. اور سن لو جنت اور جہنم کی آپس میں بات ہوئی تھی ایک مرتبہ. میں آپ کو محرم میں سناتا رہتا ہوں. جہنم نے جنت کو کہا تھا کہ میں تیرے تو تکڑیاں. اس نے کہا وہ کیسے. اس نے کہا میرے پاس دنیا کے سارے بادشاہ ہوں گے. یہ جہنم کہہ رہی ہے. یہ مناظرہ تھا ان کا. اس نے کہا میرے سارے دنیا کے بادشاہ میرے پاس ہیں لیکن یہاں توبہ کی شرط ہے. اگر کوئی توبہ کر جائے تو وہ بچ جائے گا. خاتمہ ایمان پہ ہوا تو بچ جائے گا. لیکن بعض کہتے ہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے خاتمہ. میں نے کہا یہ ہمیں بھی ہے لیکن میری جان جتنا غریبوں پہ ظلم کیا جاتا ہے نا ان کی آہیں لے ڈوبتی ہیں. آخری وقت کے اندر آ کر نا ذرا ان کی شکلیں دیکھا کرو ان کو کیسے کلمے نصیب ہوتے ہیں. سمجھ آئی. اتنا ظلم کرو تو پھر بھی تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہو. کمال ہے یار. ایڈا بھی انیر کوئی نہیں ہو بھی رب غیرت والا. سمجھ آ رہی ہے. تو جہنم نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے بادشاہ میرے پاس ہیں سارے تکڑے بندے میرے پاس ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں توبہ کی شرط ہے. توبہ کر گیا جنت میں جائے گا. جنت چپ ہو گئی اور اللہ سے کہنے لگی باری تعالیٰ یہ جہنم نے مجھے کہا ہے تو اب میں کیا کروں. فرمایا تو اس کو صرف جواب دے دے تیرے پاس جو کچھ بھی ہو لیکن ہے تو تیرے اندر غضب نہ اور ہیں تو وہ گندے بندے. میرے پاس جو بھی ہے یا وہ رحمت ہے یا اچھے بندے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. یقین فرمائیں انتہائی تکلیف دہ معاملہ. اپنے لیڈروں کے لیے ظالموں مدینہ شریف اور مساجد کا تم نے تقدس پامال کر دیا. اپنے ملک کے اندر تو جو کیا تم نے سو کیا. پورے رمضان شریف کے اندر آدھے ملک کو نکال کے سڑکوں پہ کھڑا کر دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ادھر بچیاں ناچنا شروع کر دیتی ہیں. او انی دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بعد اہدنا الصراط المستقیم ہے. اس کے بعد بچیوں کا ناچ نہیں ہے. اور ویسے مداری قسم کے مولوی مل گئے جو چلے جاتے ہیں اور چل کے دعائیں بھی شروع کر دیتے ہیں. او تو ہیں کیڑی شے ہوئے کدی ادھر تے کدی ادھر. ہو لوٹیا سارے تو بڑا لوٹا تے تو ہے. کل کرتا نا وہاں پہ تقریر اگر جرت تھی کہ اپنی قوم کو اتنا بدتمیز نہ بنا کہ وہ روضہ رسول کی عزت ہی نہ کر سکے. لیکن یہ پیسوں پہ پلنے والے بے غیرت یہ کہاں بات کر سکتے ہیں. یہ ہر حکومت کے اندر چاپلوسی کرنے والے. اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا تھا اپنی امت کے علماء کو مولویوں وڈیروں کے ڈیروں پر چکر نہ لگانا ورنہ آدھا دین تم اپنے کردار سے گرا دو گے. مولویوں کو اجازت ہی نہیں ہے.
ہاں نہیں ہے اجازت. فرمایا جب تم وڈیروں کے پاس جاؤ گے, ہاں اگر نماز کی دعوت دینے جانی اچھی بات ہے, اگر کوئی زکات کا مسئلہ بتانے جانا اچھی بات ہے, ایسے ہی یاریاں اور ہر حکومت ویچی بڑھ جانا یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ فرمایا جب تم ایسے بدماشوں سے یاری لگا لو گے تو پھر سٹیج پر رسول اللہ کی بولی نہیں آئے گی, پھر ان کی بولی آئے گی, جبکہ یہ سٹیج حضور کی بولی کے لیے, یہ رب کے پیغام کے لیے ہے. اس واسطے جو مولوی زیادہ یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کے ڈیروں کا چکر لگائے نا اور ان کے ساتھ رہے, سمجھ لو فارغ ہے. مولوی کے اندر بھی کوئی غیرت ہونی چاہیے. اور تو ان کے پاس جاتا ہے, کیا تو رسول اللہ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر سکتا ہے؟ کمال والی ہوئے. آج تو جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں, یقین کرو غریب کو اٹھا کے اور کہا جاتا چودھری صاحب ادھر آ جائیں, چودھری کی کیا اوقات ہے؟ اصل میں وہ چودھری ہے جو نبی پاک کا سچا عاشق ہے. اس کے بے شک پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, مگر جب حضور کا نام آئے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. یہ ہے عشق کا چودھری. اس کو آگے بلاؤ, اس کو عزت دو. اب جس کے پاس کو 1000 روپے کی دتھی ہوتی ہے اس کو تو آگے بلا لیتے ہیں, نقیب بھی, نعت خان بھی, پیر بھی اور مولوی بھی. اور بتاؤ جس کے پاس صرف عشق رسول کی دتھی ہے, آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی, بتاؤ اسے کون بلائے گا؟ ہم لوگوں نے اپنے کردار اور طریقے اور رویے بدل لیے ہیں. اس واسطے مہربانی کرو, ایسے مولویوں کو بالکل شرم آنی چاہیے جو آج تک بیٹھے ہیں. جی ریاست مدینہ کا تصور دے دیا. کیا ریاست مدینہ کا تصور دیا ہمیں بتانا؟ ریاست مدینہ میں نبی پاک نے ایسے بچیاں نچوائی تھی معاذ اللہ. زندہ بندہ بول لوے تو ہی مکے پہ نے. کیا تھا ریاست مدینہ؟ نبی پاک نے یہ پل بنائے تھے, نالیاں بنائی تھی, کیا کیا تھا؟ سنو میرا جملہ اگر پسند آ جائے, پورے جمعے کا تکڑا جملہ دینے لگا ہوں. میرے نبی نے نہ سڑکیں بنائی, نہ نالیاں بنائی, نہ ہی پل بنائے. میرے نبی نے بندے بنائے. کوئی ابو بکر بنا, کوئی عمر بنا. کمال والی بات ہے یار, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے دیے اس قوم کو, اور ابو بکر کی صورت میں, عمر کی صورت میں, عثمان کی صورت میں, مولا علی کی صورت میں, عشرہ مبشرہ کی صورت میں, اہل بدر, اہل احد, اہل حنین, اہل تبوک, یہ بندے دیے ہیں. اور ان بندوں نے آ کے سارا ماحول بدل دیا ہے. میرے نبی نے قوم کو بدلا, معاشرے کو بدلا, ذہن کو بدلا, زبان کو بدلا, نگاہ کو بدلا, دلوں کو بدلا. یہاں صرف سڑکیں ہی بنائی جا رہی ہیں. میں ریاست مدینہ, بوتل کے اوپر تو لکھا ہوا ہے روح افزا, پر اندر پیشاب بھرا ہوا ہے. یہ مثال ہے اس شخص کی. بول لو جے دیکھو ساتھ ساتھ ہیں نا, جنہیں کو انگوٹھا لایا تم ہی آج غیرت کر. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کا خوف کرو. خدا کی عزت کی قسم, ایک ہی چیز ہے جو ہمیں ان ساری جھنجھلاہٹوں سے بچا سکتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ نظام مصطفیٰ ہے. بس اس کے علاوہ. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی آواز. یقین فرمائیے, ایک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے فارغ ہیں اس ملک کے, غدار لوگ ہیں. وہ تو کہتے ہیں تم غدار ہو, وہ کہتے ہیں تم غدار ہو. میں نے کہا تم دونوں ہی غدار ہو, بلکہ تم تینوں, یہ 11 کی 11 پارٹیاں, یہ سارے غدار ہیں. ایک بندے کا پتر شاید کوئی بیچ میں سے نکلے, نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والا ہی اس ملک کا بھی وفادار ہے, رسول اللہ کا بھی وفادار ہے. یار ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, سوائے انہوں نے 4 سال ہو گئے اس ملک میں آگ لگانے کے کام ہی کیا کیا یار. نام ریاست مدینہ کا, کام کنجرال ہے. یہ کون سی ریاست مدینہ کو ہمیں بھی تو بتا نا. قوم کو چرسی بنا دیا, بدماش بنا دیا, ڈاکو اور لٹیرے بنا دیا, اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں.
اور اب اتنا بے ادب بنا دیا کہ مدینہ کے اس خوبصورت نظام کو تم نے سارا پامال کر کے رکھ دیا. اور شرم کرو جھنڈے لے کے گھومنے والے نوجوانوں، شرم کرو تم بھی. اگر کوئی بیٹھا ہے تو غیرت کرے. میلاد مصطفیٰ کا جلوس آئے تو تمہیں بڑے فتوے یاد آتے ہیں میں نے آنا یا نہیں آنا ہے. اتنی ذہنی سطح تیری گر گئی کہ نبی کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تو فتوے پوچھتا ہے. اور ان لچے اور لفنگے لوگوں کے ساتھ جانا ہو تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. تو خود کہتا ہے میں ٹریکٹر ٹرالی لے جاؤں گا، میں 11 گاڑیاں لے جاؤں گا. کبھی اتنے شوق کے ساتھ مسجد میں بھی ٹریکٹر ٹرالی لے کے آیا بھر کے؟ بتاؤ نا. خدا کا خوف کریں لوگوں. پھر نہیں کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے کئیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جس کو ہو رہی ہے اللہ کر کے تینوں ہارٹ اٹیک ہوئے. مٹھے بولے ہو آخری جمعہ قبول ہو سکتی ہے. مٹھے بولے ہو. جس کو تکلیف ہو رہی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ کر کے اسے ہارٹ اٹیک ہو، اور جس کو خوشی ہو رہی اللہ کر کے تجھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب ہو. تم حق نہیں بول سکتے ہو یار، حق نہیں بول سکتے ہو. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے نا ذلیلوں کا یہاں ذکر نہ کیا جائے، پوری کوشش ہوتی ہے ہماری. لیکن یار مدینہ شریف کے اس جناب سارے تقدس کو پامال کر دیا. اور سنو ان لوگوں کو اب سزا کیسی مل رہی ہے. ابھی میری ایک دوست سے بات ہوئی تو وہ جی نہیں وہ یہ نہیں کر رہے، وہ اب انہوں نے بدل دیا ہے قانون. ابھی میری ایک دوست سے بات ہوئی، پہلے کہہ رہے تھے کہ 60,000 ریال جرمانہ ہوگا ان سب کو. نہیں، اب انہوں نے پکڑ کے ہر بندے کو تا حیات وہ مدینے جا ہی نہیں سکتے. تا حیات. یہ ہے مدینہ شریف کا جنہوں نے پامال کیا نا تقدس، ان کا یہ حشر ہوگا تا حیات. گویا کہ یہ حکم نبوی آ گیا کہ اب یہ میرے دربار پر بغیرت دوبارہ نہیں آ سکتے جن کا یہ اعمال و کردار ہے. بچو لوگوں بچو. مجھے پتا ہے کہ یہ جب بعد میں پھر ماحول بنے گا تو تم پھر اسی بلے والے کے پیچھے ہی ہوگے، پتا ہے ہمیں. لیکن ہم اپنا فریضہ پورا کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جن پر تا حیات پابندی لگ رہی، جیل میں جا رہے ہیں، لتر کھا رہے ہیں، یہاں بھی آئیں گے اور جو بھی دیکھے گا اچھا یہ وہ ذلیل ہے جس کو مصطفیٰ نے دھتکار دیا تھا. یہ ہے. اور کس کے لیے؟ اس بغیرت کے لیے جیدہ نہ اگا ہے نہ پچھا ہے. اس کے لیے جاوے لاہور انہاں دے نعرے. ہم کل بھی مصطفیٰ کے نعرے لگاتے تھے، ہم آج بھی مصطفیٰ کے نعرے لگائیں گے. خدا کے بندو، خدا کے واسطے جاگو یار، خدا کے واسطے جاگو. مسجد کے اندر بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہمارے اسلام میں. مسجد کی یہ جو عزت اور سکون ہے یہ پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یار مدینہ شریف قیامت تک کے لیے کوئی بندہ وہاں پر اونچا نہیں بول سکتا سوائے اذان اور خطبے کے. سوائے اذان اور خطبے کے اونچا نہیں بول سکتا. علماء نے لکھا تلاوت بھی کرنی ہے تو آہستہ کر، ذکر بھی کرنا ہے تو آہستہ کر، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں پوری 26ویں پارے میں سورت نازل فرمائی جس کا نام سورت الحجرات. حجرہ گھر کو کہتے ہیں. حضور کے گھر کی عزت پر آپ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے سامنے کوئی اپنی آواز بلند نہ کرے. بس ختم، کوئی نہیں بلند کر سکتا. کہاں بیٹھے ہو؟ خدا کے لیے میں تو یہ چاہوں گا اگر کوئی میری آواز وہاں تک پہنچائے تو ان کو پکڑ کر سدا سدا کے لیے قید بھی کر دیا جائے ان شیطانوں کو، تاکہ باقیوں کو پتا چلے کہ ہم نے مکے مدینے کا کیا دھیان رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور ہمارے ملکی اداروں کو بھی جاگنا چاہیے یہاں پر. بالکل بھنگ پی کے نہ سوئیں. یہ کوئی اچھی روایت نہیں جا رہی. یہ جو جوڑ توڑ ہو رہے ہیں خدا کے لیے ان کے لیے نہ کرو. اگر کرنے ہیں تو ملک کے لیے کرو.
سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تم اپنے ہی مفادات کے اندر پوری اس قوم کو بدنام کر رہے ہو، اور اب بات پہنچ گئی ہے روضہ رسول تک. ٹھیک ہے، ابھی وہ مکہ شریف جائیں گے تو نہ جانے وہاں پر کیا ہوگا. کیا یار یہ قوم، کیا قوم پیغام دے رہی ہے، جبکہ ہمارے اسلام کا جو ویژن تھا وہ میں آپ کو بتا چکا، اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے کن لوگوں کے لیے جو اس وقت دنیا کے ناکام ترین اور ذلیل ترین لوگ ہیں، یہ ان کے لیے ہو رہا. نہ مانو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور میں پورا سوچ کے بول رہا ہوں قیامت کے دن یہ میں اس کا جواب دے سکوں. میں پورا سوچ کے بول رہا ہوں، میں نے مرنا ہے، میں نے کسی کو جواب دینا ہے، لیکن اگر میں نہ بولوں ہو سکتا ہے کوئی ایک جملہ اسی تقریر کا مجھے بخشوانے میں کامیاب ہو جائے کہ یار جب لوگ ڈرتے بولتے نہیں تھے کہیں پرچہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اس وقت بھی ہم پوری جرت کا مظاہرہ کرتے تھے. یہی تو حسینیت ہے، اور کیا ہے؟ کلمہ حق بولنا ہی حسینیت ہے نا. ہم حق بول رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ وہ حسینیت تو کبھی نہیں ہو سکتی، ہم سارے مر جائیں تو تب بھی وہ حسینیت نہیں ہو سکتی. ہم حضرت علی اصغر کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم یہ سنت ان کی ضرور ہے کہ وقت جیسا بھی ہو تم اپنی زبان سے کلمہ حق ادا کرتے رہو. لوگو، یہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، خدا کے لیے اجتماعی طور پر اپنے رب سے معافی طلب کرو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی معافی طلب کرو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور میں یہاں پر یہ بات بتا دوں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. فرمایا جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے اور حبیب وہ آپ کے پاس آ جائے اور آ کے کہے کہ میری مغفرت کی دعا کر دیں، فرمایا اگر آپ بھی اس کی سفارش کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مہربانی فرما دے گا. اور علماء نے یہاں پر لکھا یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، یا صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ جو مدینہ شریف جائیں، نہیں، فرمایا یہ قیامت کی صبح تک آنے والے ہر بندے کے لیے ہے. مدینہ شریف جا سکے یا نہ جا سکے، نبی پاک اگرچہ پردہ کر گئے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، حدیث کا بھی فیصلہ ہے، نبی اپنے روضے میں زندہ ہے. یہ آپ کا ایمان و ایقان ہونا چاہیے. جب رب نے شہید کو نہیں مرنے دیا، کیا میں کہہ رہا ہوں شہید کو نہیں، شہید کون ہے؟ جو اللہ رسول کے نام پر اپنی جان دے دے، جو رسول کے نام پہ مر جائے. جب وہ نہیں مرتا تو رسول خود کیسے مر گیا؟ موت آئی، بس ایک اللہ کا حکم پورا ہونا تھا، ہوا. جب روزے میں گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر زندگی عطا فرما دی. اور یہ ہمارے عام مردے بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تبھی تو ہم السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، تبھی تو ان سے سوال ہو جب. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، کوئی جرم اور گناہ کر بیٹھے، اے حبیب اگر تمہارے پاس آ کے سفارشی کر لے آپ کو اور آپ سفارش فرما دیں، توجہ ہے بھی سب حضرات کی، دائیں بائیں دیکھنا بند کر دو، تو فرمایا ہم اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. اور یہ یاد رکھ لیں یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو وہاں تھے، یا ان کے لیے نہیں ہے جو اب مدینے جا سکتے ہیں، نہیں، یہ علماء نے لکھا ہے. فرمایا اگر کوئی غریب ایسا ہے کہ جو نہیں جا سکتا، توجہ میری طرف رکھے نا، کیا دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں آپ، ہو جاتا ہے. فرمایا اگر کوئی نہیں بھی جا سکتا، جہاں بیٹھا ہے وہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور یہ کہے یا رسول اللہ اگر میں آ نہیں سکتا تو آپ تو آ سکتے ہیں نا یا رسول اللہ، اگر مجھے نہیں پتا تو حضور آپ کو تو پتا ہے نا. اور سن لو، یہاں سے بھی بعض لوگوں کو نا الجھن ہوتی ہے کہ حضور کو کیسے پتا چلتا ہے. دیکھیے تمام علماء اسلام نے اس بات کو لکھا ہے، توجہ کیجئے گا. فرمایا آقا کریم علیہ السلام اپنے روضہ اقدس و انور و اطہر میں زندہ ہے، حیات ہے، جس وقت چاہیں جہاں چاہیں جتنی دیر کے لیے چاہیں میرے آقا جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2، یہ بات بھی بڑی سننے والی ہے. فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے بندہ اپنی ایسے ہتھیلی کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے. یہ تمام علماء نے لکھا ہے. اچھا میں یہاں پر یہ بھی تصریح کر دوں
یہ آج کل کے نہ بتائیں تو الگ بات ہے، یہ دیوبندی اور اہل حدیث لوگ وہ بھی مانتے، ان کے بڑوں نے بھی لکھا ہے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کل کے کئی بیچارے نہیں بتاتے، پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے، بہرحال ان کے بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو شانیں عطا فرمائی۔ اب اسی کے تحت علماء اسلام نے لکھا جب کوئی غریب مدینے نہ جا سکے، فرمایا کہ وہ یہیں پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لے اور سمجھے کہ میں اس وقت حضور کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ کہے آقا اگر میں نہیں آ سکتا آپ تو آ سکتے ہیں نا، مجھے نہیں بتا دو آپ کو تو پتا ہے نا، کہا بالکل۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی عطا سے اس کی بات سنتے بھی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے بھی ہیں، اور اللہ اسے معافی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے، چونکہ یہ آج لوگ کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا دور ہے، میں کہتا ہوں فتنوں کا دور ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، آپ یہ انگریزی کے چند جملوں کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں، یہ تو غلام ہونے کی دلیل ہے۔ پڑھا لکھا وہ ہے جو قرآن بھی جانتا ہو، حضور کا فرمان بھی جانتا ہو، کھانا کھانے کا پتہ نہیں اور یہ پڑھا لکھا بنتا ہے۔ جی واہ واہ واہ، کھبے ہاتھ نہ چاہ پیا پیندا، یہ پڑھا لکھا بنیا بیٹھا ہی، واہ کیا بات ہے۔ شادیاں بیاہ تے کھلو کے ٹکر کھاندا جی میں ڈور کھاندے نے ڈور، اے پڑھا لکھا بنیا بیٹھا ہی، اور جا پرا واندا رہو۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، کھانا کھانے لگے، آپ کی انگلیوں کے اوپر سالن لگ گیا تو آپ نے چاٹنا شروع کر دیا۔ سامنے ایک بادشاہ بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ یہ انگلیاں کیوں چاٹ رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک تو یہ بھوکے ہونے کی دلیل ہے، جنہوں آپ اپنی بولیے چ لدھا نیا لدھا انیا کیا چپ کر رہے، مینوں موڑ کے گل نہ کری، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ انگلیاں چاٹ لو، میری سنت ہے۔ ہم تیرے ملکوں کے قانون کو دیکھیں جو اپنا حبیب مصطفیٰ کی سنت کو دیکھیں، بتا کس کو دیکھیں؟ اللہ کے بندے لوگ باتیں کرتے ہیں، اور پھر آج انگریز نے بھی ریسرچ کر ڈالی، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے جو کہا ہے نا کہ سالن اگر لگ جائے تو انگلیاں چاٹ لیا کرو، تو فرمایا پتہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا میری طرف۔ فرمایا یہاں پر اللہ نے ایک مادہ رکھا انسان کے پوروں کے اندر، جب وہ چوستا ہے وہ اندر جاتا ہے، نہ اسے قبض ہوتی ہے، نہ بد ہضمی ہوتی ہے، اور نہ اسے بیماری لگتی ہے۔ اب سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ یہ ہے میرے نبی کی سنت، اور بعضوں کے سنت پر بھی بڑے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، ہاں تو جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کو سمجھیے۔ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، آپ سب کو جب میں نام لوں گا سمجھ آ جائے گا۔ قصیدہ بردہ شریف کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ سنا ہوا ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام ہے امام شرف الدین بوصیری۔ شرف الدین امام بوصیری ان کا نام ہے، انہوں نے یہ قصیدہ لکھا ہے۔ اس قصیدے کو بردہ کہتے ہیں، بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی نعت ہو تو اس کو چادر تو نہیں نہ کہتے، سمجھ آ رہی ہے؟ نعت کو نعت کہتے ہیں، حمد کو حمد کہتے ہیں، قصیدے کو قصیدہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ قصیدہ بردہ کیا مطلب؟ اصل وجہ یہ تھی، یہ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ 12 سال فالج کے مرض میں مبتلا رہے۔ کتنے سال؟ 12 سالوں کے بعد بڑی دعائیں تمنا التجائیں کرتے رہے، صحت یابی نہ ہوئی۔ 12 سالوں کے بعد نا ایک دن جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے نا، گویا اپنے آپ سے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کاغذ قلم دو، یہ سائیڈ تو کام نہیں کرتی، یہ تو کرتی ہے نا، میری زبان سے نہیں بول سکتی، ایک ہاتھ تو کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کی نعت لکھ کے جاؤں۔ قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، 166 اشعار لکھے، اور بعض علماء کہتے ہیں 169 تھے، سمجھ آ رہی؟ 166 اشعار جب آپ نے لکھے، کاپی بند کی، سرانے تلے رکھی اور سو گئے۔ اکھ لگی تو لگ مدینے والے دن آل گئی، حضور تشریف لے آئے۔ جب میرے آقا نے جلوہ گری فرمائی، شرف الدین کیا یہ تو سمجھتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے شفا کوئی نہیں دے گا؟ رون لگ پے، کہنے لگے حضور میں تو بڑی دیر تو اڑیکاں لائیاں سن، لیکن حضور کوئی حکمت ہی ہوئے گی کہ تسا نہیں آئے۔ اگلا جڑا جملہ فرمایا تم ہی کیڑا پہلو میری نعت لکھی سی، آج لکھی ہے تو میں آ بھی گیا نا۔
اس کا مطلب ہے کچھ حضور کے لیے کر تو صحیح نا، کو نعت کو حضور پر درود پڑھ، اس کا مطلب ہے میرے آقا کو پتا چلتا ہے۔ اچھا یہاں پر جتنے حضرات آپ بیٹھے ہو بہت سارے مہمان نئے چہرے ہیں، آپ کو کھلی چھٹی ہے، ہم یہاں پر چھپ چھپا کے تقریر نہیں کرتے، کھلی چھٹی ہے، 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ دیوبندیوں وابیوں سے بھی چل کے پوچھیں کہ کیا یہ واقعہ ایسے ہی ہے۔ میں گالی نہیں دے رہا، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ ان کے نزدیک بھی صحیح ہے اور تمہاری کتابوں میں ہے، اگر کوئی کہے نہیں ہے تو میں بھی کھاواں گا بھی آ لکھیا کھلوتا ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ یہ بھی ساتھ بات کہتا ہوں، اگر یہ واقعہ سبھی مانتے ہیں، سب بزرگوں نے لکھا ہے اور ہے بھی سچا، اور آج تک یہ قصیدہ بردہ پڑھا جا رہا ہے، تو میرا صرف یہ سوال ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں چلتا، نبی آ نہیں سکتے، بتاؤ شرف الدین بصیری کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ نبی آئے کیسے؟ شفا کیسے دی؟ بتاؤ مجھے۔ سارے مسلک والے لوگوں کو چھٹی ہے، چاہو بیٹھ کے سوچو، یہ جو مولوی تمہیں کھل کے حضور کی شان نہیں نہ بتاتے، اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے ابھی حضور کی شان کو پہچانا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام یوں کرم کرتے ہیں، آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا شرف الدین بصیری ٹھیک ہو گئے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے نعت سناؤ، نعت سنی، جانے لگے، یا رسول اللہ جا رہے ہیں؟ جی ہاں۔ میں ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ صبح لوگ مانیں گے نہیں، ایک رات میں کیویں ٹھیک ہو گیا؟ لوگ مانیں گے نہیں، 12 سال ہو گئے، بڑے بڑے حکیموں نے جواب دے دیا ہے۔ تو فرمایا جدو تو آپ پہ ٹرے گا گلی تے سارے نو پتہ لگ جائے گا۔ حضور ہو گل تو ٹھیک ہے، پر مینوں نہ کوئی ایسی نشانی دے دے ہو بھئی جیڑی میں لوکاں نو دساں نا، اور جن نہیں مننا ابو جہل دی نسل ہو تو نہ من سی، پر جڑے عاشق ہیں انہاں نو تو ٹھڈ پے جاوے نا۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا اب آ گئی بردے والی بات۔ عربی میں بردہ چادر کو کہتے ہیں، آپ نے جو چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی نا اتار کے دے دی، فرمایا یہ لو یہ چادر تمہیں دیتا ہوں، جو نہ مانے اسے یہ چادر سنگھا دینا، خوشبو بتائے گی کہ محمد عربی یہاں آئے تھے۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ جس کی ہے توجہ ذرا دھیان فرمائے میری طرف۔ آقا کو پتہ بھی چلا، آپ آئے بھی، شفا بھی دی، بات بھی سنی، نعت بھی سنی، چادر بھی دی، تسلی ہوئی ہے۔ یہ میں نے وہ بات سنائی ہے جو صرف سنیوں میں نہیں وابیوں دیوبندیوں میں بھی مقبول ہے۔ مانتے ہیں بھائی؟ دسو جنا کدی سنی ہے، دسو مندے نے کہ نہیں مندے؟ یہ مانتے ہیں۔ انہیں کہو ہماری لڑائی کوئی نہیں، ہم یہی تو کہتے ہیں آقا ان کو جانتے ہیں تو آقا ہمیں بھی جانتے ہیں، ہمیں پکارنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، قصیدہ پڑھا جاتا ہے، سوری ربائی، بلغ العلا کشف الدجا حسنت جمیع، یہ پتہ کس نے لکھی تھی؟ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، آپ نے یہ لکھی۔ 3 اشعار جب لکھے نا تو چوتھا نہیں آ رہا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ، حضور تمہارے جو کمالات ہیں یہ بہت اونچے ہیں، وہاں بلندی بھی نیچے رہ جاتی ہے، آپ کے کمال اوپر چلے جاتے ہیں۔ کشف الدجا بجمالہ، آپ کے حسن اقدس سے ایسی نور اور روشنیاں نکلی کہ سورج نے بھی خیرات یہیں سے پائی ہے۔ حسنت جمیع خصالہ، حضور آپ کی ساری مبارک عادتیں اتنی حسین ہیں، حسن بھی نیچے رہ گیا، آپ کی مبارک خصلتیں اوپر نکل گئی۔ اب چوتھی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ہوں اگے کی آکھاں۔ جب سوئے نا تو نبی پاک خواب میں آ گئے، وہ کہنے لگے کیوں پریشان ہے اگو، کہہ چھڑ کھا صلو علیہ وآلہ۔ فرمایا آکے، یہ میرے آقا نے فرمایا پتہ نہیں چلتا، میں کہا تو مڑ کلمہ پڑھ لا تاکہ تو ناندہ غلام بنے، تے او مڑ تیر کل آ جان، کافران کول دے نہیں آؤں دے، مسلمانہ کول دے آؤں دے نے، مسلمان بڑھنا پھر ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے کا؟ اور حضور سے اس لیول کی محبت کرو، آقا کریم علیہ السلام کے اس لیول کے غلام بنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں سمجھا یہ رہا ہوں، ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے کل والے واقعے پر۔ انہوں نے اپنی سیاستوں کو سامنے رکھ کر، اپنے گندے لیڈروں کو سامنے رکھ کر مدینہ شریف کے تقدس کو پامال کیا ہے۔
خدا کی قسم بہت دل دکھا ہوا ہے، مجھے تو اتنا غصہ چڑھا ہوا نا، یقین کرے اگر یہ میرے ہتھے چڑھ جائیں تو میں وہ حشر کروں کہ آپ کو بتاؤں نا۔ اللہ اکبر۔ بس ان گندے لوگوں نے آ کر ہمارے ملک کے ماحول کو بدل دیا۔ ان 4 سالوں میں مطلب جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا آپ سوچ نہیں سکتے ہو۔ نہ کسی دیاں دیاں نو چھڈیا تے نہ بہناں نو چھڈیا، او گالم گلوچ کیتا، پریس کانفرنساں کیتیاں، ایک دوے دیاں ویڈیو ہی نہ دکھائیاں، پتہ نہیں کیا تماشے کیے۔ پارلیمنٹ کو انہوں نے بالکل پامال کر دیا، عدالتوں کو ذلیل کر دیا۔ ایک ادارہ فوج رہتا تھا، فوج کو بھی بیچ میں گھسیٹنا شروع کر دیا، اس کا بھی اثر کیا ہے؟ صحافیوں پر تشدد ہو رہا ہے، وکیلوں کے لیے ان کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں، عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ان 4 سالوں میں اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال کے رکھ دیا گیا ہے، اور ان 4 سالوں میں جو اسلام پر ظلم ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہی پچھلا رمضان تھا نا، حالانکہ میں رکن نہیں ہوں کوئی، لیکن تحریک لبیک والوں کے ساتھ ہماری ہمدردی ضرور ہے۔ کتنا ظلم کیا گیا پچھلے رمضان شریف میں، ہیں؟ کل عدم کر دیا تو جیلیں چ پا دیاں گے تے پرچے ہو گئے۔ میں کہا کیوں پتر، اجے تو 12 مہینے نہیں ٹپے تو ہو گیا ہے نا، کل عدم ہو گیا نہیں نا، پرچے کدھر ہیں، کیا بنے ہی؟ خدا کی قسم میرے رب بڑا طاقتور ہے، وہ سب کو سزا دینا جانتا ہے۔ ان کو نہ سمجھ آئے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ خدمت کے لیے اٹھنا ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ آخری جمعہ مسجد کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیجیے، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ لیکن اخلاقیات کا جنازہ نکالنے والوں میں سے تم نہ ہونا۔ جو میں کہہ رہا ہوں میری بات سمجھ رہے، تم نہ ہونا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا، توجہ میری طرف رکھیے، ایمان بچانے کے لیے لوگوں کو اپنی بکریاں لے کر پہاڑ پر چڑھ جانا پڑے گا، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حق بولنے والے کے پیچھے بھی بس اوقات چند کتے لگ جاتے ہیں۔ تو نہیں بول سکتا، وہ کہتا ہے پھر اگر میں بول نہیں سکتا تو میں کیا کروں؟ اسے پھر اسلام نے رہنمائی کی کہ تو ایک سائیڈ پہ ہو جا، یہ نہیں تیریاں سن دے، تیرا رب تو سندا ہی پیا ہے نا۔ خدا کے لیے میرے ملک وطن عزیز کے ساتھ اس نے سلوک کرو یار، اس کو بدنام نہ کرو۔ یہ وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، یہ وہ ملک ہے جو مسلمانوں کا ملک ہے۔ اس کا نقشہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے غلط پیش نہ کرو۔ اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا آپ کل والے واقعے کی مذمت کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے، جو کل مسجد نبی شریف میں ہوا آپ مذمت کرتے ہیں اس بات کی؟ اور ہم حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے، اداروں سے بھی، اور بالخصوص سعودی حکومت سے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے نا، تا حیات پابندی لگا دیں، بالکل دوبارہ وہ نہ جا، ان کو پتا چلے کہ ہم نے اپنے دنیاوی لیڈروں کے لیے یہ سزا پائی کہ دوبارہ ہم نہ خدا کے گھر جا سکے نہ مصطفیٰ کے گھر جا سکے۔ ان کو یہ سزا ملنی چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی جرأت نہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب آ جائیے آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، یہ تو تھا درد دل جو مجھے پتا چلا آج صبح 8 بجے، تو میرے بڑی تکلیف تھی یار انہوں نے کیا کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد کے اندر آ کر، یہ ہماری جو مساجد ہوتی ہے نا عام مسجد، اس کے اندر آ کر جو دنیاوی باتیں کرے یا شور مچائے، حضور نے فرمایا کبھی ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ مسجد میں جو صرف ہنس ڈالے، فرمایا اس کی قبر میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ مسجد کے اندر جو ایک تنکا ڈالے، کاکھ، فرمایا جس طرح تمہاری آنکھ میں کوئی چیز پڑ جاتی ہے اور تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسجد کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا احترام ہے اس مسجد کا۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے، سنو مسئلہ، اور آپ وضو خانے پر وضو کر کے ادھر آئیں، تو فرمایا بھاگ کر آپ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ دوبارہ پھر سن لیجئے، شاید کئیوں نے پہلی مرتبہ سنا یہ مسئلہ۔ وضو کر کے آپ انتہائی باوقار طریقے سے چل کے آئیں گے، رکعت جاندی ہے تے جاوے، اگلی رکعت کوئی نہیں آنی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بھاگ کر نہیں آ سکتے جس سے آپ کے قدموں کی آواز پیدا ہو۔ بلکہ کئی بزرگ ایسے ہیں جب وہ چلتے تھے تو اپنا پاؤں سیدھا مسجد میں نہیں رکھتے تھے، تھوڑا سا ایسے کر کے رکھتے تھے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ کا گھر ہے، ہمیں حیا آتی ہے۔ اس انداز کے ساتھ مسجد میں چلتے تھے۔ یہ مسجد کے آداب ہیں۔
آپ کو پتا حضرت سفیان ثوری کو سفیان ثوری کیوں کہتے ہیں؟ سفیان تو اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ثور کا معنی بیل ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں داند کہتے ہیں، داند یا ڈگا، وچھا۔ تو یہ بیل ان کو کیوں کہتے ہیں ثوری بیل؟ کیا مطلب ہے؟ سنیے، آپ ایک دن مسجد کی طرف آ رہے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، توجہ نہ رہی، الٹا قدم مسجد میں رکھ بیٹھے، حالانکہ سیدھا قدم رکھنا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے، الٹا قدم رکھ بیٹھے۔ غیب سے آواز آئی، او بیل، تجھے مسجد میں آنے کا آداب نہیں معلوم ہے؟ یہ آواز آئی، ثور، او ثور، تجھے مسجد میں آنے کا نہیں پتا؟ آپ نے اس دن کے بعد اپنے نام کے ساتھ یہ ثوری لکھنا شروع کر دیا تاکہ مجھے میری اوقات یاد رہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے آپ کو ثور کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس دن سے انہوں نے ثور یعنی بیل کہنا شروع کر دیا کہ یہ مجھے تنبیہ ہے اور آئندہ سے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ مساجد کے یار، یہ میں ان مسجدوں کے آداب بتا رہا ہوں، مسجد نبوی کے آداب کیا ہے؟ بہت مجھے دکھ ہوا، بہت مجھے دکھ ہوا، شدید تکلیف میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، خود بھی راضی ہو جائے۔ اور اگرچہ انہوں نے جرم کیا اور اللہ، میری دعا ہے اللہ انہیں بھی توبہ کی توفیق دے، لیکن سزا انہیں ضرور ملے گی، لکھ لے میری بات، ٹھیک ہے؟ لیکن میری دعا ہے اللہ انہیں بھی توبہ کی توفیق دے، ورنہ برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ہم سے بھی راضی فرما دے۔ ہم بھی توبہ کرتے ہیں کہ یا رسول آپ ہم سے بھی کہیں ناراض نہ ہو جانا۔ گرامی قدر حضرات، اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ بناؤ، کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اور پھر دنیا داروں کے لیے اجازت ہی نہیں، بالکل اجازت نہیں ہے، واپس پلٹیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کے مطابق رمضان شریف ہم سے جدا ہو رہا ہے اور کچھ ہم نے ضروری کام ابھی کرنے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے فطرانہ دینا ہے۔ فطرانہ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں عید والے دن دوں گا، نہیں، پورے رمضان شریف میں عید سے پہلے پہلے آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ فطرانہ جو مقرر کیا گیا گندم کے اعتبار سے 170 روپے ہے۔ کتنے جی؟ جو کے اعتبار سے 450 روپے تقریباً، یہ ریٹ زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے مارکیٹوں کا۔ کھجور کے اعتبار سے یہ تقریباً اگر اچھی کھجور لی جائے تو یہ 800 روپے کے قریب بنتا ہے، بہتر ہے کہ 1000 روپیہ 2.5 کلو کے حساب سے دے دیں۔ اور اگر کشمش کے حساب سے ہو، جس کو ہم سوگی کہتے ہیں، تو یہ 1600 روپے کلو ہے، اور اگر اعلیٰ قسم کی ہو تو یہ غالباً 2500 روپے کلو ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے، جو بندہ پیدل آیا ہے یا ریڑھی پہ آیا ہے یا رکشے پہ آیا ہے، وہ بندہ بھی 170 روپے فطرانہ دے رہا ہے، اور جو بندہ کار پہ آیا ہے اور پراڈو پہ آیا ہے وہ بندہ بھی 170 روپے دے رہا ہے۔ جبکہ یہ جو فطرانہ دینے کا حکم ہے یہ ہمیں اپنی مالی حیثیت کے مطابق دینے کا حکم ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، سارے چپ کر گئے ہو۔ مالی حیثیت کے حسابت۔ اب ہر بندہ 170 والا کام جان چھڑا لیتا ہے۔ فطرانہ بیسک ہے کیا؟ غریبوں کی عید۔ صدقے جاواں، سارے چپ کر گئے ہو۔ یہ کیا ہے؟ غریبوں کی عید ہے۔ تو غریباں دی عید 170 نال ہو جاندی ہے جی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ان کو خوشخبری سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ توجہ فرمائیں جتنے بیٹھے ہیں۔ غریبوں کی عید 170 روپے میں ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں بھی، آپ کا بچہ 170 میں راضی ہو جاتا ہے؟ غریب کیسے ہوگا؟ گیہوں کتنے روپے کلو ہے؟ 470 روپے کلو ہے نا؟ بولو تو صحیح نا یار، تسا تو اکا ہی چپ کر کے تم خیرتے ہے کسے ایک غریب نو 1 کلو تو گیہوں لے کے عید والے دیہڑے دے چا، کم از کم اتنا تو کر لو، کم از کم، ٹھیک ہے؟ آٹے کا ایک تھیلا لے کے دے دو، لیکن ہم نے صرف 2.5 کلو کے اوپر رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو عام نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بس کماتا ہے کھاتا ہے بس، ٹھیک ہے، اللہ خیر صلاح۔ اور جس بندے کی مالی دولت جتنی زیادہ ہے حیثیت، اس بندے کو چاہیے اتنا زیادہ خرچ کرے۔ لیکن ہمارے یہاں اس بات کو سمجھو کہ
یا تو مسئلہ ہی نہیں سنا گیا یا بتایا گیا یا پھر اس پر عمل کرنے کا ہمارا جی نہیں چاہتا. نہیں یہ تو 170 والی گال ہے تو مڑو وہ ٹھیک ہے. بلکہ چاہیے یہ کہ جو بندہ جتنی مالی حیثیت رکھتا ہے اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے, اور عید سے پہلے پہلے اپنا فطرانہ نکال دینا چاہیے. اپنی مالی حیثیت دیکھ کے غرباء میں تقسیم فرمائیں گے, یہ پہلی بات. اب دوسری بات, بس اوقات کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی توفیق سے بہت زیادہ بانٹ دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ان کا جی چاہتا ہے میں کسی کو دوں, تو پھر آپ کے لیے بہترین مصرف دعوت اسلامی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دعوت اسلامی کے لیے صدقات, زکوٰۃ, فطرات, یہ سارے کے سارے آپ جمع کر کے آپ ان کو جمع کرا سکتے ہیں. اور یہ آج آخری جمعہ ہے, اور اس جمعے کے اندر جتنا ہو سکے اپنے رب سے معافی طلب کیجئے, بالخصوص وقت افطار. ٹھیک ہے؟ اور جب آخری روزہ ہو تو اس کو غفلت میں مت گزارنا. جتنے پورے رمضان میں اللہ لوگوں کی بخشش کرتا ہے اتنے لوگوں کی آخری روزے افطاری کے وقت اللہ بخشش فرماتا ہے. اس کو غفلت میں نہ گزارنا. جتنے ایک ہفتے میں اللہ بخشتا ہے نا, اتنے جمعے والے دن افطاری کے وقت اللہ بخشتا ہے. جمعے کی افطاری کو بھی غفلت میں مت گزارنا. اور کچھ نہ کر سکو, دل کی تہ سے ایک مرتبہ یہ کہہ لینا, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میری توبہ قبول کر لے. میں نکما, میں عاجز, میں کچھ بھی نہیں, یا اللہ تو ہی تو ہے, میری بخشش تو فرما دے, مجھ پر رحمت تو فرما دے, میرے ماں باپ پر, میری اولاد پر, تمام مسلمانوں پر, میرے ملک پر, سارے جہان. یار اتنی دعا تو ہم کر سکتے ہیں, کیا میں امید کروں کریں گے؟ ضرور اپنے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی عید کی نماز انشاءاللہ مرکزی عیدگاہ کے اندر 8 بجے قائم کی جائے گی. انشاءاللہ 8 بجے قائم کی جائے گی.